آپ تو اس سبجیکٹ پر حالیہ میں کافی پڑھ آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حجت رب العالمین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کی خدمت میں، میرے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں. ممنون ہوں الصادق فورم کا، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور آج کی ہماری گفتگو ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تعلق سے رہے گی. اللہم صلی علی محمد. گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ، پچھلی گفتگو میں ہمارے محترم دوست استاد وزیری صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، اور شیطان تو جن سے تھا، کیا شیطان سے بھی سوال کیا گیا تھا؟ میں اس کا جواب لے کے حاضر ہوا ہوں. اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یادآوری کر دیں. انشاءاللہ وہ قرآن کی آیتوں کے ریفرنس بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ لوگ کاغذ قلم بھی رکھیں تاکہ ریفرنس نوٹ کر سکیں. ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے سال میں کم از کم 2 مواقع فراہم کرتے ہیں، ایک ان کی ولادت کا، ایک ان کی شہادت کا. مگر ہمارے ساتویں امام کے لیے ہم صرف شہادت ہی مناتے ہیں، ولادت نہیں مناتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتویں امام کی ولادت 7 صفر کو ہوئی، اور چونکہ 7 صفر عزا کا زمانہ ہے، اس لیے اس امام کی ولادت کا جشن نہیں ہوتا. اور لازمی بات ہے جب سال میں ایک فنکشن ہو امام کے لیے تو اس امام کے متعلق جو معلومات بھی پیش کی جاتی ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں، کیونکہ صرف شہادت کی مناسبت سے ہی گفتگو کی جاتی ہے. دوسری بات یہ، ساتویں امام کی امامت سے قبل ہمارے دوسرے ائمہ رہے ہیں، ان میں کسی کو قید میں نہیں رکھا گیا سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، جو واقع کربلا کے بعد امام اسیروں کے ساتھ قید کی صحبتیں برداشت کرتے رہے. مگر 7ویں امام کو قید خانوں میں رکھا گیا، اور 7ویں امام کی شہادت قید خانے ہی میں ہوئی. تیسری بات جو اس امام کی امامت کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے دور امامت میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے تھے، مگر ہمارے 7ویں امام کی امامت کے ساتھ ہی مکتب امامت کے ماننے والوں میں
نئے فرقے وجود میں آئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے علاوہ اور 5 فرقے مکتب امامیہ میں وجود میں آئے، جن میں ایک مکتب اسماعیلیہ ہے جو چھٹے امام کے بڑے صاحبزادے جناب اسماعیل کے ماننے والوں کی ہے، جبکہ جناب اسماعیل کی وفات اپنے بابا کے امامت کے دور میں ہو گئی تھی، اور امام علیہ السلام نے اسے ظاہر کرنے کے لیے خاص انتظام فرمایا تھا، اپنے 30 اصحاب کو جمع فرمایا اور اس کے بعد ان کے سامنے اسماعیل کا کفن کھولا، انہیں بتایا اور سب سے گواہی لی کہ اسماعیل فوت ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد تشییع جنازہ ہوا، اور تشییع جنازہ بھی اس انداز سے ہوا کہ ہمارے کسی اور امام نے ایسا عمل انجام نہیں دیا اپنی اولاد کے انتقال پر، وہ یہ کہ جنازے کے آگے آگے چھٹے امام ننگے پیر اور بغیر عبا کے چلتے رہے تاکہ یہ اہم واقعہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ اور راستے میں کئی مقامات پر امام نے تابوت کو زمین پہ رکھوایا، تابوت کو کھلوایا، کفن کو کھلوایا، چہرے کو دکھایا لوگوں کو، اور لوگوں سے پھر گواہی لی کہ اسماعیل اس دنیا میں نہیں رہے، یہ جنازہ اسماعیل کا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک فرقہ اسماعیلیہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند، اسماعیل چونکہ بڑے فرزند تھے اور امام کی حیات میں ان کا انتقال ہو گیا، امام نے بات ظاہر کی، مگر لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بنی عباسیوں کے دوسرے خلیفہ منصور دوانقی نے اس قدر وحشت پھیلا رکھی تھی کہ کوئی امام کی خدمت میں آنے سے گھبراتا تھا، اور امام کے لیے بھی یہ موقع نہیں تھا کہ امام اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کریں اور ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ امام کی امامت کے آخری 12 سال منصور دوانقی کی خلافت میں گزرے، اور حالات اس طرح تھے کہ روز عاشور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کے عزا کے لیے بھی لوگوں کو گھر نہیں بلا سکتے تھے۔ روایت ہے ابن وہب سے کہ ابن وہب اتفاقاً عاشور کے دن امام کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام مصلی پر ہیں، سجدے میں ہیں، اور سجدے میں روتے جا رہے ہیں، اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ ابن وہب نے پوچھا کہ فرزند رسول، یہ عزاداران امام حسین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے؟ مجھے آج تک پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کے عزاداروں کی یہ عظمت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اہل آسمان کے نزدیک اہل زمین سے زیادہ عزاداروں کی حرمت اور عزت ہے۔ ایک اور واقعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام کے زمانے میں حالات کتنے سخت ہو گئے تھے کہ امام کی خدمت میں پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ جب امام کی خدمت میں پہنچ نہیں سکتے تھے اور اتنے جاسوس تھے کہ ہر کسی پر بھی امام اطمینان نہیں کر سکتے تھے، اور امام کے چاہنے والے بھی ہر کسی پر اطمینان نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں یہ بتائیں کہ امام کا جانشین کون ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے امام کے جانشین کے لیے جان کا بھی خطرہ تھا۔ ایک واقعہ یہ کہ ایک شخص نے غصے کی حالت میں 3 مرتبہ اپنی اہلیہ کو طلاق 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 کہہ دیا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ پشیمان ہوا
اور اس نے اپنی زوجہ سے رجوع کرنا چاہا، زوجہ نے کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دیتی جب تک کہ تم امام سے یہ مسئلہ نہ پوچھو، اگر امام اجازت دیں تو میں تمہیں اجازت دوں گی۔ اب اسے چھٹے امام کی خدمت میں جانا تھا، وہ جا نہیں سکتا تھا۔ امام جس جگہ زندگی بسر کر رہے تھے، جس کوچے میں تھے، جس گلی میں تھے، وہاں پر یہ جانے سے گھبرا رہا تھا۔ یہ تھوڑی دیر ادھر ادھر پھرتا رہا، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ترکاری فروش سر پر ٹوکرا رکھے ہوئے اس گلی میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اس ترکاری بیچنے والے کے پاس پہنچ کے کہا کہ یہ ٹوکرا تم کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 1 درہم میں۔ اس نے 1 درہم اسے پیسے دیے، ٹوکرا لے لیا، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا، کھدر کا موٹا لباس، وہ کھدر کا موٹا لباس بھی پہن لیا، اور اس کے بعد یہ ٹوکری سر پر رکھ کر وہ امام کی گلی میں داخل ہوا اور ترکاری بیچنے والی کی آواز لگایا۔ امام نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اسے گھر بلا کے لاؤ۔ جب یہ گھر پہنچا، اس کے بعد اس نے امام سے اپنی مصیبت بیان کی، مشکل بیان کی، اور امام نے اسے مسئلے کا حل بتایا کہ یہ 3 مرتبہ طلاق صحیح نہیں ہے، اور غصے کی حالت میں طلاق دینا یہ صحیح نہیں، جا تو اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہ حالات تھے۔ ان حالات میں امام اپنے جانشین کا اعلان نہیں کر فرما سکتے تھے، اس لیے کہ بنی عباسیوں کے توسط سے ان کی جان کے لیے خطرہ تھا۔ یہ 2 وجوہات تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ شیعہ لوگ، اہل بیت کے چاہنے والے لوگ اس قدر پھیل چکے تھے سارے اسلامی مملکت میں کہ ان تک پہنچ ناممکن تھی، اور جاسوسوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ کون واقعی امام کا چاہنے والا ہے اور کون امام کے چاہنے والوں کی لسٹ بنا رہا ہے۔ لہذا ان وجوہات کی بنا پر، اور تیسری وجہ اس کی یہ تھی کہ امام نے اپنے جانشین کی جان کی حفاظت کے لیے جو وصیت لکھی، اس وصیت میں اپنے وصی کے عنوان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لکھا، اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ افتح کا نام لکھا۔ عبداللہ افتح اس لیے نام لکھا کہ ان کا ایک پیر فیلپا تھا، ان کا پیر ایلیفنٹ لیگ تھا، اور وہ معیوب تھا۔ امام جانتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے جو فقہ جعفری سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام معیوب نہیں ہو سکتا، امام کا جسم معیوب نہیں ہو سکتا، امام کے جسم میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا لوگ انہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ امام نے 3 نام لکھے، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لکھا، دوسرا نام عبداللہ افتح کا نام لکھا اپنے بیٹے کا، اور تیسرا نام منصور دوانقی خلیفہ کا نام لکھا، تاکہ اگر خلیفہ جانشین اور وارثوں کو قتل کرنے کا حکم دے تو حکم نہ دے سکے، کیونکہ اس میں اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر جو نئے 5 فرقے بنے، ان میں ایک فرقہ تو اسماعیلیہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، دوسرا فرقہ جناب اسماعیل کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کے ماننے والوں کا ہے، تیسرا فرقہ امام ہی کے فرزند محمد ابن جعفر کو لوگوں نے مانا، اور چوتھا عبداللہ افتح ابن جعفر صادق علیہ السلام، مگر ان کا 70 دن بعد انتقال ہو گیا۔ یہ لوگ اکثریت جو تھی وہ ہمارے 7ویں امام ہی کو امام مان رہے تھے، اقلیت صحیح، مگر 5 نئے فرقے بنے، اور ایک فرقے نے چھٹے امام ہی کو مہدویت کا درجہ دے کر امامت کو ختم کر دیا، وہ 6 اماموں پر ہی باقی رہے۔ اس طریقے سے 7ویں امام کی امامت کے شروع میں جو نئی بات ہوئی، جو اب تک کسی اور امام کے لیے پیش نہ آئی تھی، وہ یہ کہ اہل مکتب میں، مکتب امامیہ کے ماننے والوں میں 5 نئے فرقے بنے۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے جس سے ہماری پہلی حدیث کی کتاب اسرار آل محمد میں سلیم ابن قیس ہلالی نے جن احادیث کی تصدیق ہمارے پہلے 6 اماموں نے کی، اس میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد
فرمایا کہ ان میں سے ایک ہی فرقہ نجات حاصل کرے گا، اور اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کے شانے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے علی، ان 73 فرقوں میں 13 فرقے تمہیں امام بھی مانیں گے، تم سے محبت بھی کریں گے، مگر ان 13 فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ نجات حاصل کرے گا۔ ایک دودھ پڑھیں محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد تو یہ تبدیلیاں آئیں ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امامت کے دور میں۔ اور دوسری جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ جو امام کے ماننے والے تھے شیعہ حضرات، ان پر بڑی سختی ہونے لگی۔ اس سختی کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت کے ماننے والے بنی عباسیوں کی حکومت سے ناراض تھے، بنی عباس کی خلافت سے ناراض تھے۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہیں پہلے تو آل محمد کی خلافت کے لیے تیار کیا گیا، اور اس کے بعد وہ خلافت پر آئے جو آل محمد سے دشمنی کرنے لگے۔ لہذا شیعہ افراد سادات علوی کی سرپرستی میں قیام کرنے لگے حکومت کے خلاف، اور حکومت بھی ان کے خلاف شدت برتنے لگی، جاسوس رکھے۔ ان کے نفرت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ غیر عرب، وہ افراد جو عرب نہیں تھے، غیر عرب تھے، جنہیں عجم کہا جاتا تھا، جن میں اکثریت ایران کی تھی۔ دوسری خلافت میں ایران فتح ہوا، ایران سے اسیر لائے گئے، کنیز و غلام بنائے گئے، اور دوسرے خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ مدینہ پائیتخت ہے اور مدینے میں غیر عرب نہیں رہ سکتا، مدینے میں صرف عرب ہی رہیں گے۔ یہ متعصب پالیسی تھی۔ جب معاویہ ابن ابو سفیان کی خلافت شروع ہوئی تو معاویہ نے اپنے 19 سالہ خلافت کے دور میں اپنے حاکموں کو جو حکم دیے، جو احکام پہنچائے، ان احکام میں یہ تھا کہ عرب غیر عرب سے بیٹی لے سکتا ہے مگر اپنی بیٹی غیر عرب کو نہیں دے سکتا۔ دوسری بات یہ جو معاویہ نے اپنے حکام کو، اپنے گورنرز کو لکھی، وہ یہ کہ بیت المال سے غیر عرب کو کمتر دیا جائے۔ تیسری چیز یہ کہ جب لشکر جائے تو لشکر کے سامنے بلا سپر بلا کے عنوان سے راستہ صاف کرنے والوں میں غیر عرب رکھے جائیں تاکہ غیر عرب زیادہ قتل ہو۔ چوتھی بات اس نے یہ لکھی کہ کسی نماز جماعت کا امام غیر عرب نہیں ہو سکتا۔ پانچویں بات اس نے یہ لکھی کہ جماعت کی نماز میں اگر پہلی صف میں اتنے عرب ہیں کہ وہ پہلی صف کو پور کر سکتے ہیں تو غیر عرب پہلی صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ لکھا کہ کورٹ کا کوئی جج غیر عرب نہیں ہوگا، اور مولا علی کے چاہنے والوں کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جیسے جیسے غیر مسلمان غیر عرب بڑھتے جا رہے تھے اور ان پر یہ باتیں واضح ہوتی جا رہی تھیں، معاویہ کے گزرنے کے بعد دوسری خلافتوں میں یہ باتیں جب لوگوں کے علم میں آ رہی تھیں تو بنی امیہ کے خلفاء سے ان کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ 120 ہجری میں جب ہشام کا دور تھا، بلکہ اس سے پہلے
سلیمان ابن عبد الملک کے دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے زید شہید اپنے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ قیام فرمائیں۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ نہیں، قیام نہ کرو، تم کامیاب نہ ہوگے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر چھٹے امام کے زمانے میں پھر زید شہید نے چھٹے امام سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ بنی امیہ کے خلاف قیام فرمائیں۔ چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ اس سے تمہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے ارادہ بدل لیا اور پھر ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے زید شہید، تاکہ مدینے کے حاکم کی اس سے شکایت کریں۔ وہاں پر ہشام ابن عبد الملک خلیفہ تھا۔ اس ملعون نے شکایت سننے کے بجائے زید شہید کی بے حرمتی کی اور حکم دیا کہ انہیں دمشق سے راتوں رات باہر کر دیا جائے، انہیں رات دمشق میں گزارنے کی اجازت نہ دی جائے۔ زید شہید وہاں سے کوفہ تشریف لائے، اور کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے۔ بہت پہلے جو خطوط زید شہید نے اپنے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام کو بتائے تھے، اور امام نے ان خطوط کی بنیاد پر کہا تھا کہ کوفے کے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ انہوں نے نہ تو مولا علی کے ساتھ وفا کی، انہوں نے نہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، نہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، لہذا قیام نہ کرو۔ اب ہشام 120 ہجری میں، ہشام سے خفا ہو کر 120 ہجری میں زید شہید کوفہ پہنچے۔ کوفے والوں نے اپنی نصرت ظاہر کی، وعدہ کیا، ایک لشکر تیار ہوا، مگر جب جنگ شروع ہوئی کوفے کے حاکم سے تو بہت سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ زید شہید ہو گئے، ان کے سر پر، ان کے پیشانی میں ایک تیر لگا۔ رات ہو گئی، جنگ روک دی گئی۔ جب تیر نکالا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کے جنازے کو دشمن سے بچانے کے لیے دریا کے نیچے، پانی کی سطح کے نیچے دفن کیا گیا، مگر بنی امیہ کے حکام نے ان کی لاش کو نکالا، سر کو قلم کیا، سر ہشام ابن عبد الملک کے پاس بھیجا، اور بدن کو 4 سال تک دار پر لٹکائے رکھا، اور اس کے بعد 4 سال بعد اس بدن کو اتار کر اسے جلایا گیا اور راکھ کو منتشر کیا گیا۔ اس کے 1 سال بعد ان کے بیٹے یحییٰ ابن زید شہید نے قیام فرمایا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اسے سادات حسینی کا قیام کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ سادات حسینی کے قیام کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے یہ انہوں نے قیام فرمایا۔ سادات حسنی کے بھی قیام ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنی، ان کے بیٹے عبداللہ، انہوں نے قیام کیا۔ یہ قیام سادات حسنی کے نام سے تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور پھر بنی عباسیوں کے دور میں حسنی اور حسینی دونوں نے مل کر سادات علوی کے عنوان سے انہوں نے قیام کیا، اور وہ سادات علوی کے قیام کے عنوان سے تاریخ میں محفوظ ہے۔ تو یہ جو جب 125 ہجری آئی اور ہشام عبد الملک کی خلافت کا خاتمہ ہوا، اس وقت ایک شخص جن کا نام محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ہے، یعنی جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کے صاحبزادے ابن عباس جو مولا علی کے شاگرد ہیں اور قرآن کے مفسر ہیں، ان کے بیٹے علی کے 8 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا محمد۔ یہ محمد ابن علی ابن عبداللہ یہ شام منہ ہو گئے تھے، اور شام کے بلاد شام میں حمیمہ نامی شہر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ مدینے میں
مولا علی کے تیسرے صاحبزادے محمد حنفیہ، جناب محمد حنفیہ کو کچھ لوگوں نے امام مانا، امام سمجھا، عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ امام ہیں، مگر انہوں نے محمد حنفیہ نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ انہوں سے جب بھی ان سے پوچھا گیا، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف لوگوں کو رجوع فرمایا، مگر کچھ لوگ انہیں امام ماننے لگے۔ ان کے گزر جانے کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم کو لوگوں نے امامت کا درجہ دیا، چھوٹے گروپ نے۔ جب بنی امیہ کے خلفاء کو معلوم ہوا کہ ابو ہاشم کو لوگ امام مان رہے ہیں، انہوں نے ابو ہاشم کو مسموم کر دیا، زہر دے دیا۔ ابو ہاشم کا انتقال نہیں ہوا زہر سے، مگر وہ بیمار ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا اور اپنے پھوپھیزاد بھائی، یہی محمد ابن علی ابن عبداللہ جو شام میں رہتے تھے، ابن عباس کے پوتے، ان کے پاس چلے گئے تاکہ اپنی جان کی حفاظت کر سکیں۔ وہاں پر رہنے لگے۔ چونکہ محمد حنفیہ کے یہ صاحبزادے تھے، مولا علی کے پوتے تھے، ان کی عزت تھی، ان کا وقار تھا، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آنے لگے۔ اور جب لوگ آنے لگے تو ابو ہاشم نے، جن کو بعض لوگ امام مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ لاولد تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ امامت کا عہدہ محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس کو دے دیا ہے۔ اب محمد ابن علی ابن عبداللہ اب تبلیغاتی مشن شروع کیے۔ انہوں نے کچھ افراد کو تیار کیا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کو جو بنی امیہ سے ناراض ہیں، انہیں اور جو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بتائیں کہ ہم الرضا من آل محمد کی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جملہ کہا گیا، الرضا من آل محمد کی حکومت کے لیے۔ اس عنوان سے تبلیغات شروع ہوئے 125 ہجری میں، اور لوگ تیار ہونے لگے۔ یہ سیکریٹ ہی تھا میسج، مگر لوگ تیار ہونے لگے اور یہ بڑی تعداد میں لوگ تیار ہوئے۔ ایک سال بعد محمد ابن علی ابن عبداللہ کا انتقال ہوا۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے ابراہیم امام کو اپنی نیابت سپرد کر دی۔ ابراہیم امام نے 125 ہجری سے اسی تبلیغی گروہ کے ساتھ تبلیغات شروع کیے، الرضا من آل محمد کی حکومت کے لیے۔ اور عراق میں ابو سلمہ کو تیار کیا، ان کا وہ سردار تھا۔ ابو سلمہ نے آہستہ آہستہ ان افراد کے ساتھ قیام کیا اور بنی امیہ کے خلفاء کے خلاف اقدام کیا، یہاں تک کہ 132 ہجری میں ابو سلمہ نے سارے عراق کو آزاد کرا لیا۔ اور اسی سال ابو مسلم کو خراسان اور ایران کے علاقے پر انہوں نے کام دیا، وہ بھی سردار تھا، اس نے بھی قیام کیا، اور اس نے بھی 4-5 سال کے عرصے میں 132 ہجری تک سارے عراق، سارے ایران کو بنی امیہ کے اثر سے پاک کر دیا۔ اب یہ جب دونوں علاقے پاک ہو گئے اور ان کا آخری حکمران تھا مروان حمار، یہ مروان حمار کے زمانے میں ابراہیم امام گرفتار کر لیے گئے، قید کر لیے گئے، پھر قتل کر دیے گئے۔ جب یہ گرفتار کر لیے گئے تو انہوں نے اپنی نیابت اپنے چھوٹے بھائی ابو العباس صفا کو دے دی، جو بنی عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہوا۔ تو ابو عباس صفا نے نیابت لی اپنے بھائی سے، اور ابو سلمہ نے جب عراق کا علاقہ اس کے اختیار میں آ گیا، اس نے قاصد بھیجا مدینہ، سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہ آپ کی حکومت کے لیے
ہم نے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں ابو سلمہ کو نہیں جانتا۔ اس نے جواب مانگا خط کا، امام نے اس خط کو آگ پر چراغ پر جلا دیا، کہا کہ یہی جواب ہے۔ اس کے بعد قاصد کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ زید شہید کے بھائی عمر اشرف کے پاس جائیں اور ان کو اس کام کے لیے دعوت دے کہ آپ کے لیے خلافت ہم نے تیار رکھی ہے۔ عمر اشرف جو چوتھے امام کے فرزند تھے اور زید شہید کے سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں حورا سے دونوں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر ابو سلمہ امام حسن کے بیٹے حسن ان کے بیٹے عبداللہ کے پاس گئے، یعنی امام حسن علیہ السلام کے پوتے کے پاس، اور انہیں دعوت دی۔ وہ چھٹے امام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ دعوت ملی تھی، یہ اس میں تمہارے لیے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا تم اس طرف متوجہ نہ ہو۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جب قاصد واپس آیا کوفہ تو قاصد نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ابو العباس صفا کے ہاتھ پر خلیفہ کے عنوان سے بیعت کر لی ہے، لہذا جو کام ابو سلمہ نے کرنا چاہا وہ کام ہونے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی بنی عباسیوں کی حکومت شروع ہوئی، بنی عباسیوں نے سب سے پہلے ابو سلمہ کو اس جرم میں کہ اس نے چھٹے امام کو اور اہل بیت کے گھرانے کو اس خلافت کے لیے دعوت دی، اس کا قتل کروا دیا۔ اس کا قتل ابو مسلم کے توسط سے کروایا۔ ابو مسلم نے 4 افراد کو بھیجا کوفہ، اور ایک رات جب ابو سلمہ دربار سے واپس آ رہے تھے تو رات میں حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ دوسرے دن پہلے خلیفہ نے بنی عباسیوں کے اعلان کر دیا کہ خوارج نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد 4 سال بعد پہلی خلافت ختم ہوئی، ابو منصور دوانقی دوسرا خلیفہ ہوا۔ یہ بڑا ظالم تھا، اس نے 22 سال خلافت کی۔ اس نے اپنے دوسرے محسن ابو مسلم کو دربار میں بلایا اور دھوکے سے قتل کروا دیا۔ اس نے 4 افراد کو رکھا تھا کہ میں جب بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ ماروں تو تم حملہ کر کے اسے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے دونوں محسنوں کو، جنہوں نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا تھا، قتل کروا دیا۔ جب بنی عباس اپنے محسنوں کو اس طرح قتل کروا سکتے ہیں تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ انصاف سے برتاؤ کریں گے۔ لہٰذا جیسے جیسے یہ باتیں معلوم ہوتی رہ رہی تھیں، ویسے ویسے اہل بیت کے چاہنے والے کو یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے، لہٰذا حکومت کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی اور حکومت بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور ہمیشہ حکومت الزام ہمارے 7ویں امام کو دے رہی تھی کہ امام کے کہنے پر یہ قیام ہو رہے ہیں، جبکہ امام نے کسی قیام کی اجازت نہیں دی، بلکہ کسی قیام کی تائید بھی نہیں کی، انہیں روکتے رہے۔ اس کے باوجود یہ قیام ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ جب تیسری خلافت آئی مہدی عباسی کی، امام نے جب خلافت شروع کی اس وقت تک بنی عباسیوں کے دوسرے خلیفہ منصور دوانقی کے 12 سال گزر چکے تھے۔ اس کے 10 سال اس نے اور خلافت کی۔ امام کی امامت کا پہلے 10 سال اس کی منصور کی خلافت کا دور رہا۔ امام کی 35 سالہ امامت ہے۔ ہمارے 2 اماموں نے، ہمارے 11 اماموں میں سے 2 اماموں نے جو حد اکثر امامت کی وہ 35 برس کی ہے، ایک چوتھے امام کی اور ایک 7ویں امام کی۔ اس 35 سالہ امامت میں پہلے 10 سال منصور دوانقی کے رہے، اس کے بعد 10 سال مہدی عباسی کے رہے،
اس کے بعد 1 سال ہادی عباسی کی خلافت، اس کے بعد 14 سال ہارون الرشید کی خلافت۔ پہلے 10 سال منصور دوانقی نے ایک مرتبہ امام کو مدینے سے بغداد بلوایا، ان کا پائے تخت بغداد تھا، اور امام کو مجبور کیا کہ وہ عید نوروز کے دن اس کی جگہ پر بیٹھیں اور لوگوں سے تحفے تواحف وصول کریں۔ امام کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی۔ امام نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے جد سے مجھے جو اطلاع ملی ہے یہ اسلامی عید نہیں ہے، میں اس کام کی، اس نے مجبور کیا، کہا کہ میرے لشکر میں بہت سے ایرانی ہیں، ان کے لیے یہ عید اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ہدیہ دیں تاکہ خزانہ بھر جائے۔ امام نے مجبوری کی حالت میں یہ کام انجام دیا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ میں مدینہ لوٹنا چاہتا ہوں، مدینہ لوٹ گئے، اور 10 سال تک امام نے اسی مسجد میں وہی کام، جس کام کو امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا کہ درس و تدریس کا کام جسے چھٹے امام انجام دیتے رہے، وہی کام اس امام نے، 7ویں امام نے دوسری منصور کی خلافت میں 10 سال انجام دیا، اور پھر مہدی عباسی کی خلافت میں 10 سال انجام دیا۔ اور امام نے جو سب سے عجیب کام انجام دیا اور نیا کام انجام دیا وہ یہ کہ امام نے اپنا رابطہ قائم کیا سارے شیعہ بڑے بڑے اسکالر سے جو اس زمانے میں تھے، اپنی قوم کی رہبری کر رہے تھے۔ امام نے ان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ امام اس پرآشوب دور میں جبکہ ہر طرف جاسوس تھے، اس کے باوجود امام نے یہ بہت بڑا کام انجام دیا تاکہ دور دور تک یہ میسیج پہنچے اور جو چیزیں امام پہنچانا چاہتے تھے اس کا انتظام ہو۔ امام کے ساتھ 20 سال امام نے درس و تدریس کا کام انجام دیا، علمی توازن برقرار رکھا، حدیثیں پیش کی، اور جو لوگ علم حاصل کر رہے تھے وہ علم بھی حاصل کر رہے تھے، اور امام کی امامت کی معرفت بھی انہیں ہو رہی تھی۔ اور یہی ایک اور مسئلہ تھا جو بنی عباسیوں کے خلفاء کے لیے مورد پسند نہیں تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ امام کا حلقہ احباب بڑھے، امام کا اثر و رسوخ بڑھے، اور امام کی تعلیم یافتہ افراد، اگرچہ کہ حکومت نے سیکرٹ طور پر یہ حکم دے دیا تھا کہ امام کے تحصیل کردہ لوگوں کو کوئی سرکاری ملازمت نہ دی جائے، کوئی سرکاری پوزیشن نہ دی جائے، کوئی سرکاری پوسٹ نہ دیا جائے، یہاں تک کہ انہیں یہ فقہ کے استاد تھے، یہ فقہ کے مجاہد تھے، یہ فقہ کے مجتہد تھے، مگر کسی کو بھی کورٹ میں بھی یہ لوگ اپوائنٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ امام کے مکتب سے پڑھے ہوئے تھے، اور امام کے سے جو علم حاصل کر رہے تھے وہ وہی افراد تھے جو علم کی قدر جانتے تھے، اور جیسے جیسے امام کی صحبت میں رہتے ویسے ویسے امام کی معرفت بھی انہیں حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ ماحول تھا، اور اس کے نتیجے میں شیعوں پر جو سختی اور ظلم ہو رہا تھا وہ پچھلے کسی دور میں نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ہارون رشید کا دور آیا۔ ہارون رشید نے تو حسد اور کینے کی بنا پر امام کو قید کیا۔ امام 2 مرتبہ قید کیے گئے، پہلی مرتبہ کی مدت تاریخ میں نہیں ہے، مگر دوسرے وقت قید کیا، 4 سال کے لیے قید کیا، اور اسی میں امام کی شہادت ہوئی۔ سندھی ابن شاہ کے ذریعے امام کو زبردستی زہرآلود کھجور کھلائے گئے۔ امام پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لائے اور رسول اللہ کے روضے پہ تشریف لے گئے۔ ہارون حاضر ہوا امام کے رسول اللہ کے روضے پر، اور وہ گیا رسول اللہ کے روضے پر، اس نے رسول اللہ کو چچا کہہ کر سلام کیا۔ جب ہارون نے چچا کہہ کے سلام کیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے باپ کہہ کر، پدر کہہ کر سلام کیا۔ ایک مرتبہ ہارون بگڑ گیا اور کہا کہ تم کیسے رسول اللہ کو اپنا باپ کہتے ہو، تمہارے جد تو علی ہیں۔ پھر امام نے آئے مباہلہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے
इमाम हसन को और इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह के बेटों के उन्वान से कुरान में पेश किया है। और फिर उसके बाद हज़रत ईसा की आयत पेश की जिसमें हज़रत ईसा को हज़रत इब्राहीम की नस्ल में करार दिया गया है। तो फरमाया कि हज़रत ईसा के तो बाबा नहीं थे, हज़रत ईसा की निस्बत हज़रत मरियम से मिलती है, हज़रत इब्राहीम से। दलीलें पेश की, वो लाजवाब हो गया, मगर उसके दिल में इमाम के ताल्लुक से कीना भरा रहा, वो चला गया। जब दूसरी मर्तबा आया कोई 7 या 8 बरस के बाद, तो वो रसूलुल्लाह के रोजे पर गया हारून रशीद, और उसने नहायत गुस्ताखी की और रसूलुल्लाह के रोजे पे कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मूसा बिन जाफर को कैद कर दूँ, इसलिए कि ये मुझे इस बात का खौफ है कि ये आपकी उम्मत में फितना व फिसाद बर्पा करेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उस हालत में इमाम को खींच कर ले गए और इमाम को ले जाया गया, और उसके बाद उसने गुस्ताखी की इमाम से, और उसके बाद 2 सवारियां तैयार की गई, एक सवारी कूफे की तरफ बगदाद की तरफ और एक सवारी बसरे की तरफ। बसरे की तरफ इसने इमाम को भेज दिया ताकि लोगों को, मदीने के लोगों को पता ना चले कि कहाँ किस तरफ इमाम गए हैं। वहां पर इसका चचेरा भाई था हाकिम ईसा इब्न जाफर, उसने 1 साल इमाम को रखा और उसके बाद उसने हारून को इत्तला दी कि तू अगर इमाम को नहीं लेना चाहता तो मैं इन्हें आज़ाद कर देता हूँ, ये सिवाय इबादतों के और कोई काम नहीं करते, इन्होंने आज तक एक लफ्ज़ भी तेरे खिलाफ नहीं कहा है। मजबूर हो गया, बगदाद बुलवाया और उसके बाद फजल इब्न रबी के इख्तियार में दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। उसने भी इनकार किया, फिर दूसरे के हवाले किया, उसने भी इनकार किया। तो आखिर में 4 साल के बाद इमाम को शहीद किया गया। ये इमाम की हयात का मुख्तसर दौर है। इमाम ने जो तालीमात हमें दी, इमाम ने इस बनी अब्बासियों के साथ ख़याम नहीं फरमाया, ख़याम की इजाज़त नहीं दी, मगर इमाम ने मनफी रवैया रखा। अपने किसी चाहने वाले को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो इस हुकूमत के साथ कोऑपरेशन करे, सिवाय एक अपने चाहने वाले के, अली इब्न अख्तीन के। अली इब्न अख्तीन महदी अब्बासी के दौर में आए और इमाम से इजाज़त मांगी कि मुझे ये खलीफा अपना वज़ीर बनाना चाहता है, क्या आपकी इजाज़त है? इमाम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ, तुम इसकी हुकूमत में वज़ीर के उन्वान से रहो, मगर इसका कफ़ारा ये है, यानी कफ़ारा तो किसी गुनाह के लिए होता है, कहा कि इसके साथ हुकूमत में शरीक होने का कफ़ारा ये है कि अगर हमारा चाहने वाला तुम्हारे पास आए और मदद चाहे तो जितनी मदद तुम कर सकते हो इसकी मदद करो, ये इसका कफ़ारा है। इस उन्वान से इमाम ने अली इब्न अख्तीन को इजाज़त दी कि वो महदी अब्बासी की खिलाफत में वज़ीर के उन्वान से रहें। वो रहे 10 साल तक, और इमाम ने ये फरमाया कि अगर तुम मुझसे एक वादा करो, मैं तुमसे 3 वादे करता हूँ। इमाम ने फरमाया कि अगर तुम ये वादा करो कि तुम, हमारा चाहने वाला तुम्हारे पास आए मदद के लिए, तो तुम जितनी मदद कर सकते हो उसकी मदद करो, और उसका एहतराम वैसे ही बाकी रखो जैसे मदद करने से पहले उसका एहतराम करते थे। अगर तुम ये बात को बाकी रखो कि उसका एहतराम, उसकी मदद भी करो, उसका एहतराम वैसा ही रखो जैसे उसकी मदद करने से पहले एहतराम करते थे, तो मैं तुमसे 3 वादे करता हूँ। पहला वादा ये कि तुम्हारे खिलाफ कभी कोई तलवार नहीं उठेगी। दूसरा वादा ये कि तुम कभी कैद नहीं किए जाओगे। और तीसरा वादा ये कि तुम्हारी कोई माली, तुम्हें कोई परेशानी हासिल नहीं होगी। इस शर्त से ये काम करते रहे। 10 साल गुजरे, उसके बाद 1 साल हादी अब्बासी का दौर गुजरा, और जब हारून रशीद की खिलाफत शुरू हुई तो फिर अली अख्तीन आए और इमाम से इजाज़त मांगने लगे कि मुझे इजाज़त दीजिए
کہ میں حکومت سے علیحدہ ہو جاؤں، میں اس حکومت میں کام کرنا نہیں چاہتا۔ امام نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے، تمہاری حکومت میں رہنے سے تمہارے جو بھائی ہیں، تمہارے جو دینی بھائی ہیں، ان کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارا وزیر دربار میں ہے، اور تم کو ہم نے جانچ لیا ہے، تمہارا ہم نے امتحان لے لیا ہے، اور تم وہاں پر وہ کام انجام دو جس طرح سے انجام دے رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہیں، یہ امام کی معرفت ہم پر کھلتی ہے، اور امام کی اپنے چاہنے والوں سے محبت ہم پہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک واقعات 2-3 واقعہ میں آپ کی خدمت پیش کروں۔ پہلا واقعہ یہ کہ ایک خود اس کے راوی علی بن اختین ہیں۔ علی ابن اختین بیان کرتے ہیں کہ روم سے ایک تحفہ آیا تھا ہارون رشید کے پاس، اس میں ایک عبا تھی، ایسی شاندار عبا میں نے نہیں دیکھی۔ علی ابن اختین کہتے ہیں کہ میں اس عبا کو دیکھتا رہا اور میں تعجب کرتا رہا کہ یہ کتنی شاندار عبا ہے۔ ہارون نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ علی تم اس عبا کو پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں یہ بڑی عجیب عبا ہے، کہا کہ اسے لے لو۔ علی بن اختین کہتے ہیں کہ میں عبا لیا، آیا گھر، اور اسے میں نے عطر لگایا اور اسے کپڑے میں لپٹا، اور اس کے ساتھ خمس کی رقم تھی، میں نے اپنے غلام کے ذریعے اسے اپنے امام کی خدمت میں بھیج دیا۔ غلام تھا عمر ابن بزیخ، اس کے ذریعے میں نے بھیج دیے، امام نے قبول کر لی۔ اس کے بعد کہا کہ 5-6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ناشتے پر مدعو تھا، ہارون نے مجھے ناشتے پر بلایا اور میں ناشتہ کر کے لوٹا۔ جب میں ناشتہ کر کے گھر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک قاصد آیا ہے امام کی طرف سے، اور وہ ایک گٹھری لایا ہے اور ایک خط لایا ہے۔ میں نے گٹھری کھولی تو اس میں یہ عبا تھی، اور میں نے خط دیکھا تو خط میں لکھا تھا کہ علی ابن اختین اب تمہیں اس عبا کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں علی ابن اختین کہ میں ابھی گھر میں داخل ہوا تھا کہ ہارون کا پھر قاصد آیا اور اس نے کہا کہ خلیفہ نے بلایا ہے۔ علی ابن اختین نے پوچھا کہ کیوں بلایا ہے؟ ابھی تو میں ناشتہ کر کے ان کے ساتھ واپس لوٹا ہوں، کہا مجھے علم نہیں ہے۔ اس دوران میں جب یہ ناشتہ کر کے لوٹے تھے تو وہ غلام جس کے ذریعے انہوں نے عبا بھیجی تھی، اس کا جھگڑا ہو گیا تھا علی ابن اختین کے بیٹے سے، اور وہ شکایت کرنے کے لیے پہنچا ہارون رشید کے پاس، اور اس نے ہارون رشید سے شکایت کی کہ یہ علی ابن اختین تجھے خلیفہ نہیں مانتے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ تیرے دشمن ہیں، اور تو نے جو عبا انہیں دی تھی، انہوں نے یہ عبا اپنے امام کو بھیجی ہے۔ ہارون نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں علی ابن اختین کو زندہ جلا دوں گا۔ اس کے بعد اس نے وہ قاصد بھیجا تھا۔ علی ابن اختین لوٹے اور ہارون کے پاس پہنچے تو ہارون غضبناک تھا۔ ہارون نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک عبا دی تھی؟ نے کہا ہاں ہے میرے پاس۔ کہا کیا؟ اب میرے گھر میں ہے، میں اسے عطر لگا کے رکھتا ہوں، اسے ہر روز دیکھتا ہوں، کہا اسے منگاؤ۔ علی ابن اختین نے اپنے غلام کو بھیجا، آگے فلاں جگہ پر عبا رکھی لے آؤ، کیونکہ وہ عبا کچھ دیر پہلے امام نے بھیج دی تھی۔ وہ لے کے پہنچا، جب ہارون نے اسے دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے 50,000 درہم کا اور انعام بھی دیا علی ابن اختین کو، اور اس کے علی نے اس غلام کو حکم دیا کہ اس غلام کو 1000 کوڑے مارے جائیں، 500 کوڑے کھا کر وہ واصل جہنم ہوا۔ سر وہ ابا کے پاس پیسے ہیں، ویسے وہ یہ بالکل بڑے محمد والے دے سکتے۔ یہ کسی کا وہ میوٹ کریں، یہ آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد علی ابن اختین نے ایک خط لکھا اپنے امام کو کہ ہمارے چاہنے والوں میں موسیٰ کاظم کی ہسٹری بتا رہے ہیں، وضو کے بعد مسح کے تعلق سے کچھ مشکلات پیش آ رہے ہیں، کچھ غلط فہمی ہے، آپ لکھیں کہ کس طریقے سے مسح کیا جائے۔ جب یہ خط پہنچا تو امام علیہ السلام نے خط جواب میں لکھا علی ابن اختین کو، اور وضو کا طریقہ لکھا، ویسا ہی وضو کا طریقہ لکھا جیسے اہل سنت وضو کرتے ہیں، کہ اپنے سر کو بھگو اور پاروں کو دھو لو، اور جس طریقے سے الٹے ہاتھوں سے الٹی طریقے سے وضو کرو۔ علی ابن اختین نے وہ خط پڑھا، امام کا خط تھا، حکم تھا کہ وضو اس طرح کیا کرو،
علی ابن نے کہا کہ میرے امام کا حکم ہے، مجھے ایسے ہی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے وہ وضو کرنے لگے۔ اس طرف علی بن اختین کے دشمنوں نے جو درباری تھے انہوں نے ہارون سے شکایت کر دی کہ یہ شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، ان کے امام موسیٰ کاظم ہیں، اور اس نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ ان کا وضو کرنے کا طریقہ، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے ہم واقف ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں۔ کہا پھر ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہ امتحان کر لیتا ہوں۔ ہارون نے دوسرے دن اس طریقے سے پروگرام رکھا کہ یہ وہاں پر رہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو اور ظہر کی نماز کے وقت انہیں وضو کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، اور ہارون چھپ کر دیکھے کہ یہ کس طرح وضو کرتے ہیں۔ تو جب وضو کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، ہارون نے چھپ کے دیکھا، اب علی بن اختین امام کے بتائے طریقے پر وضو کر رہے تھے جیسے اہل سنت کے لوگ وضو کرتے ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ ان کی دشمنی میں اسے کہہ رہے ہیں لوگوں۔ اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ اب میں علی ابن اختین کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے یہ اہل سنت کے ہیں، یہ رافضی نہیں ہیں۔ اب علی ابن اختین بیان کرتے ہیں کہ میں گھر پہنچا اور امام کا قاصد آیا، اور امام کے قاصد نے خط دیا، اور خط میں لکھا تھا کہ علی ابن اختین اب سے ویسے ہی وضو کرو جیسے ہم کرتے ہیں، کہ ایک مرتبہ منہ پہ پانی ڈالو واجب کی نیت سے، دوسری مرتبہ منہ پہ پانی ڈالو مستحب کی نیت سے، کونیوں سے اوپر سے ہاتھ کو دھو، سیدھے ہاتھ کو پہلے واجب کی نیت سے، دوسری مرتبہ مستحب کی نیت سے، بائیں ہاتھ کو دھو کونیوں سے اوپر واجب کی نیت سے، دوسری مرتبہ مستحب کی نیت سے، اور ہاتھ کی تری سے سر کا مسح کرو، سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کرو۔ اس طریقے سے امام نے اپنے چاہنے والے کو ہر مشکل مصیبت میں بچایا ہے۔ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور حج پہ جانے سے پہلے یہ مدینہ آئے تاکہ امام کی خدمت میں پہنچے اور امام سے دعا لیں، اس کے بعد مکہ حج کے لیے جائیں۔ امام کی خدمت میں پہنچے، علی بن اختین وزیر ہیں، سب سے بڑے وزیر ہیں ہارون رشید کے۔ امام نے اجازت نہیں دی آنے کی، ملنے کی اجازت نہیں دی، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، دوسرے دن امام نے پھر اجازت نہیں دی، چلے گئے۔ تیسری مرتبہ آئے، اجازت مانگی، امام نے بلا لیا، اب پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ دیا، کہا کہ مولا مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے، آپ نے 2 مرتبہ مجھے واپس بھیج دیا۔ کہا تمہیں یاد ہے ابراہیم جمال تم سے ملنے کے لیے آئے تھے کوفہ سے بغداد، تم نے ان سے ملاقات نہیں کی؟ ابراہیم جمال کوفے کے رہنے والے تھے، آئے تھے، انہوں نے شکایت نہیں کی تھی امام سے، مگر امام ہے، امام جانتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے کیا مسائل ہیں۔ تو کہا کہ تم نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ اور کہا کہ جب تک تم اسے راضی نہ کرو ابراہیم جمال کو، اس وقت اللہ بھی تمہارا حج قبول نہیں کرے گا، اور میں بھی راضی نہیں ہوں۔ وہ رونے لگے، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول وہ کوفے میں ہے، میں مدینے میں ہوں۔ کہا کہ تم رات میں بقی میں جانا، تنہا جانا، تمہارے ساتھ کوئی غلام بھی نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، وہاں پر تم ایک گھوڑے کو دیکھو گے جس پہ زین کسی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھ جانا۔ وہ پہنچے، علی بن اختین خود راوی ہیں، وہ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، تاکہ پلک جھپکنے میں میں ابراہیم جمال کے گھر پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابراہیم جمال کو آواز دی، ابراہیم جمال نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں علی بن اختین۔ کہا کہ وزیر کا میرے گھر پہ کیا کام ہے؟ کہا کہ دروازہ کھول دو، میرے امام نے بھیجا ہے، امام مجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا کہ امام نے کہا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں راضی ہوں۔ کہا کہ نہیں ایسے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا چہرہ خاک پہ رکھتا ہوں، تم اپنے جوتی سمیت میرے دوسرے گال پر اپنا جوتی رکھو اور معاف کرو۔ تو اس نے مجبوراً یہ کام کیا، اور علی گریا کرتے تھے اور کہتے تھے پروردگار تو گواہ رہنا کہ ابراہیم جمال نے مجھے معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد باہر آئے، پھر اسی گھوڑے پر بیٹھے، دوسرے ہی لمحے پلک جھپکنے میں امام کی خدمت میں تھے۔ امام نے دعا دی
اور کہا کہ جاؤ حج کے لیے، اللہ تمہارا حج بھی قبول کرے گا اور تمہاری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کی اور جب ان سے غلطی دیکھی تو اسے ٹوکا بھی۔ ایک امام کے چاہنے والے تھے صفوان ابن مہران جمال، ان کے سینکڑوں اونٹ تھے، یہ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے، اور جب حج کا سیزن ہوتا تو حج میں یہ ہارون رشید ان سے اونٹ کرائے پہ لیتا، اور اس کے بعد اس کے خالق کاروان کے لوگ جاتے اور یہ اونٹ بعد میں کرائے پہ واپس کر دیتے۔ امام سے ملاقات ہوئی صفوان کی، امام نے کہا صفوان تمہاری ہر چیز مجھے پسند ہے مگر ایک بات مجھے تمہاری پسند نہیں۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول فرمائیے کیا چیز پسند نہیں؟ کہا کہ وہ تمہارا اس غاصب کو اونٹوں کا دینا۔ انہوں نے کہا کہ مولا میں اسے اونٹ اس کو شکار کے لیے نہیں دیتا، میں اسے اونٹ حج پر جانے کے لیے دیتا ہوں، عبادت کے لیے دیتا ہوں، اور میں خود نہیں جاتا، میرے غلام جاتے ہیں ساتھ، میرے لیے یہ عزت کا باعث نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا کرا کس کے ذمے ہے؟ کہا کرا ہارون کے ذمے۔ کہا تم چاہتے ہو کہ ہارون زندہ رہے تاکہ تمہاری کرا دے سکے؟ کہا ہاں میں چاہتا ہوں۔ کہا کہ جو ان کی زندگی چاہے وہ ہم سے نہیں ہے، وہ انہی سے ہے، اور جو ان سے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کے بعد صفوان نے سارے اونٹ بیچ دیے، صفوان نے صاحب اونٹ بیچ دیے، اور جب ہارون کو پتا چلا تو ہارون نے بلوایا اور کہا صفوان تم نے اونٹ کیوں بیچ دیے؟ کہا کہ نہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اب اس کے یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا کہ نہیں تم نے موسیٰ بن جعفر کے کہنے پہ بیچا ہے۔ اس نے کہا مجھے موسیٰ بن جعفر سے کیا تعلق ہے، میں انہیں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے سے میرا رابطہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی قتل کا حکم دے دیتا۔ تو اس طریقے سے امام نے اپنے چاہنے والوں کی خدمت بھی کی ہے، اپنے چاہنے والوں کی حفاظت بھی کی ہے، اپنے چاہنے والوں کی ہدایت بھی کی ہے۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کو جو حکم دیا اس میں ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ تم تعداد میں کم ہو، تمہارے دشمن زیادہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ایسی زندگی بسر کرو جو قابل احترام ہو، لوگ تمہارا احترام کریں، اور فرمایا کہ تم اپنا ظاہر اس طرح رکھو کہ لوگ مجبور ہوں تمہارا احترام کرنے پر۔ یہ امام کا میسیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے زمانے کے امام کا بھی میسیج یہی ہے کہ مومن اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، خصوصاً جہاں پر وہ اقلیت میں ہے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا لوگ مجبور ہو جائیں اس کا احترام کرنے پر۔ اور احترام زور کے برابر نہیں، احترام اخلاق کی بنا پر، احترام کردار کی بنا پر، احترام خدمات کی بنا پر، احترام احسان کی بنا پر ہمارا طرز عمل ایسا ہو، ہم احترام اپنے لیے خریدیں، مجبور نہ کریں کوئی احترام کرے، بلکہ ہم اس لائق بنیں، اپنے آپ کو بنائیں کہ ہمارا احترام ہو۔ یہ امام کا پیغام ہے۔ بہت سی باتیں ہیں شاید میں نے چھوڑ دی ہوں یا بات چیزیں بیان نہیں کیا، مگر وقت بھی ہمیں اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محترم استاد وزیری تشریف فرما ہے، تو انہوں نے جو کہا تھا اس کا جواب آپ بھی یہ ریفرنس نوٹ کریں، اور انشاءاللہ یہ سوال یہ تھا، اور بہت بہتر سوال تھا، اس کے بعد میں سوال لوں گا آپ سے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، اور شیطان تو جن سے تھا، شیطان کو یہ حکم دیا گیا تھا یا نہیں؟ اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا حکم تھا؟ تو یہ میرے لیے بھی سوال اچھا تھا، میں نے اس کی اسٹڈی کی اور جواب لے کے آیا ہوں۔ یہ ریفرنس ہے، پہلا ریفرنس تو یہ ہے کہ ہاں اللہ نے شیطان کو بھی حکم دیا تھا۔ یہ پہلا ریفرنس یہ ہے سورہ الاعراف 7واں سورہ، اس کی آیت نمبر 11 اور 12، اس کا ترجمہ میں لکھ کے لایا ہوں، وہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اس کو ہوم ورک کے طور پر رکھیں، گھر جا کے اسٹڈی کیجیے۔ ترجمہ یہ ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب جھک پڑے
مگر شیطان کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا، یہ لفظ ہے از امرتو کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ از امرتو کا، یعنی اللہ نے شیطان کو حکم دیا ہے، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے، اس میں یہ لفظ ہے اس امرتو کا، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا۔ دوسرا ریفرنس یہ ہے سورہ 15 سورہ الحجر، اس میں آیت نمبر 29 سے 33 تک، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں میں تو جس وقت میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ غرض فرشتے تو سب کے سب سر پر سجدہ ہو گئے مگر ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے شیطان آخر تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ وہ کہنے لگا میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا بہشت سے نکل جا تو مردود ہے۔ یہاں پر جواب سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب سے یہ دلیل قائم ہوتی ہے کہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ اور تیسرا ریفرنس اس کا ہے یہ اس کے کون سورہ کا نام؟ سورہ 15 سورہ نمبر 15 الحجر الحجر نا؟ ہاں، اور آیت نمبر 30 29 سے 33۔ پھر تیسرا ریفرنس کا اور ایک ہے، آخری ریفرنس ہے یہ سورہ سعد 38واں سورہ آیات 72 سے 76 تک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے فرمایا اے ابلیس جس چیز کو میں نے اپنے خاص قدرت سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا تو عالین سے ہے؟ ابلیس بول اٹھا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے گیلی مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا خلف خرج منہا پڑھنے کا رجیم۔ تو یہ دو ریفرنس جو ہے اس میں ابلیس کے جواب سے یہ دلیل بنتی ہے کہ اسے حکم دیا گیا تھا، اور پہلے ریفرنس میں تو لفظ امرتو کا ہے کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ تھرڈ کا سورہ کیا تھا؟ سعد 38 سعد آیت 72 سے 76 تک۔ تھینک یو جی بہت شکریہ۔ یہ میرے لیے بھی آپ کی وجہ سے میری بھی اسٹڈی ہو گئی۔ الحمدللہ سب کے لیے آپ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے پاس 25 منٹ باقی ہیں۔ میں سوال کر سکتا ہوں حاجی بھائی؟ ضرور فرمائیے۔ آپ بتائیے مختلف لوگوں نے قیام کیا تھا تو ٹپیکلی کیا سائز کی آرمی ہوتی تھی قیام کرنا؟ جو فزیکلی کتنے مطلب سینکڑوں لوگ ہوتے تھے، کچھ 10-15 لوگ ہوتے تھے، یا کس قیام کا مطلب کیا ہوتا تھا اس میں؟ 100 میں تو ہوتے تھے، سمجھے آپ، 10-15 نہیں، زیادہ بڑی تعداد ہوتی تھی۔ ایک دن جنگ چلتی تھی، کم سے کم ایک دن جنگ چلتی تھی سارا دن، اور وہ بھی تھے وہ بڑے لشکر لے کے آتے تھے، ان کے پاس تو فوج بھی تھی، ان کے پاس اور فوج پہنچ جاتی تھی بعد میں دوسری جگہ سے مدد کے لیے، تو وہ 10-12 نہیں، وہ سینکڑوں میں ہوتے تھے۔ اور جو آخری قیام ہوا ہے علوی سادات کا، ہاں میں وہ کہنا بھول گیا، علوی سادات کا جو آخری قیام ہوا ہے وہ مدینے میں ہوا ہے۔ اس میں مدینے کے سارے بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ مدینے کے بہت سے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور وہ اس کی قیادت شہید فخر نے کی۔ شہید فخر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنیٰ، حسن مثنیٰ کے بیٹے حسن مثلث، حسن مثلث کے بیٹے علی، علی کے بیٹے محمد، جنہوں نے یہ قیام کیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی چوتھی نسل سے ہیں، اور انہوں نے مجبوراً قیام کیا۔ مجبور یہ کیا کہ اس مدینے کا جو گورنر تھا وہ نہایت
پلید قسم کا، نہایت کثیف قسم کا، نہایت ذلیل قسم کا شخص تھا. وہ دوسرے خلیفہ کی نسل سے تھا، دوسرے خلیفہ کی چوتھی نسل سے تھا. اس کا نام عمر ابن عبدالعزیز تھا. عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ میں بھی ہوا ہے. وہ شریف وہ تھا، وہ خلیفہ ہوا ہے. یہ حاکم تھا مدینے کا. یہ بنی ہاشم اور خاندان مولا علی کے ساتھ حسد و کینہ کرتا تھا. ان پر جھوٹے الزام لگاتا تھا کہ یہ شراب پی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں مجبور کرتا تھا کہ یہ ہر روز آئیں، وہاں پر حاضری دیں، پولیس کو رپورٹ کریں. ہر دن مدینے کے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. ایسے قسم کی ان پر پابندیاں لگایا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اس کے خلاف وہ قیام کریں. اور بہرحال اس میں شہید ہوئے وہ، کیونکہ ان کی مدد کے لیے لشکر آ جاتا تھا دوسروں سے. وہ شہید ہوئے. ان کا سر بھیجا گیا اس ہادی عباسی کی خدمت میں. ہادی عباسی نے جب سر دیکھا تو کہا کہ یہ 7ویں امام کی حکم پر اس نے یہ کیا ہے. میں امام کو قتل اگر نہ کر دوں تو اللہ مجھے ختم کر دے. جب مدینہ یہ اطلاع پہنچی امام کی تو امام نے نفرین کی، امام نے بددعا کی، اور کچھ دن بعد اس کے مرنے کی اطلاع آئی. یہ صرف 1 سال ہی خلافت کر سکا. اس کے بعد ہارون کی خلافت شروع ہوئی. تو یہ جو قیام یہ کیے، یہ قیام کے لیے زمینیں تیار تھی. مگر جیسا کہ 5ویں امام نے فرمایا خطوط دیکھ کر کہ یہ لوگ آخر تک ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اور اسی لیے ہمارے کسی امام نے ان قیاموں کی نہ تائید کی، نہ قیام کرنے کی اجازت دی، بلکہ روکتے رہے. تو یہ قیام کی طرح. اور کوئی اگر سوال ہے تو فرمائیے. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو پوچھیے ہادی بھائی سے. آپ لوگ نصرت کے ویڈیو میں پرابلم ہو رہا ہے، ورنہ وہ بھی ہیں لائن پہ. آپ لوگ کوئی سوال ہے تو پوچھیے. حسن بھائی میں کر سکتا ہوں؟ ضرور. ہادی بھائی، یہ ہر امام اپنے آنے والے امام کا نشاندہی اور تمام ان کی نشانیاں بتاتے تھے. تو پھر یہ اور عقدوں میں یہ مسئلہ کیوں ہوا جیسے آپ ہمارے کہ 6 امام کے بعد وہ فرقے اتنے بن گئے؟ نہیں، امام نے بتائے ہیں اپنے جانشین، اپنے بہت خاص لوگوں کو، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ علنی طور پر دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے تھے. جاسوس اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور شیعہ لوگ اس قدر پھیل چکے تھے، اس قدر پر ہر ایک تک میسیج پہنچانا مشکل تھا. اور ان کا بھی امام کی خدمت میں، 6 امام کی خدمت میں آنا مشکل تھا کہ امام کے پاس آئیں. اور وہ لوگ جیسے کہ کوئی 5 سال پہلے امام کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ امام کے بڑے بیٹے اسماعیل ہیں، تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اسماعیل ہی اب امام کے بعد ہونے والے ہیں. جب اسے امام کی شہادت کی خبر ملی تو اس کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ اب مجھے اسماعیل کی اطاعت کرنا ہے. اور یہ واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک قافلہ مشہد سے چلا تھا، نیشابور سے چلا تھا. امام 6 امام کی خدمت میں کچھ وجوہات لے کے چلا تھا، اور اس کے لیے بڑی رقم بھیجی تھی انہوں نے، اور اس کے ساتھ فوج تھی، لشکر تھا، سپاہی تھے، تاکہ وہ مال کی حفاظت کی جائے. اور وہ جب کوفہ پہنچا، وہ قافلہ کوفہ پہنچا نیشابور سے، تو وہاں پر ایک مسافر آ رہا تھا مدینے سے، اور کوفے کی مسجد کے دروازے پر ابو حمزہ سمالی بیٹھے ہوئے تھے. ابو حمزہ سمالی 14 امام کے صحابی تھے. وہ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے وہ قافلے کو آتا ہوا دیکھا، اس سوار کو آتا ہوا دیکھا. پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں. کیا خبر ہے؟ کہا کہ 6 امام کی شہادت ہو گئی. کہا کہ امام نے کسے اپنا جانشین بنایا؟ کہا امام نے اپنے جانشین بنائے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، عبداللہ افتح کو، اور منصور دوانقی کو. ایک مرتبہ ابو حمزہ سمالی نے درود بھیجا اور کہا کہ امام نے ہمیں پہچانوا دیا. کہا کیسے؟ کہا کہ منصور تو خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ ظالم ہے، اور عبداللہ افتح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا پیر فیل پا ہے، ان کا پیر ایلیفنٹ لیگ ہے، وہ جسمانی لحاظ سے ان میں نقص ہے. تو امام نے ہمیں پہچانوا دیا کہ ہمارا جو امام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. تو اسی وقت یہ قافلہ جو نیشابور سے آ رہا تھا، یہ قافلہ بھی پہنچا وہاں پر، اور اس قافلے سے اب وہاں مسجد وہ مرکز ہوتا تھا،
مسجد کوفہ. وہاں پر ابو حمزہ سمالی سے ملاقات ہوئی. ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ تم کیا لا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ. کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے پاس تحفے ہیں چھٹے امام کے لیے. چھٹے امام تو شہید ہو گئے, چھٹے امام تو دنیا سے گزر گئے, اب ان کی جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو ان لوگوں کو ابو حمزہ سمالی نے اطلاع دی اور وہ پہنچے. پہلے تو پہنچے مسجد میں, مسجد نبی میں پہنچے اور وہاں پر دعا کی. اس کے بعد سے پوچھتے کہ آپ کون ہیں امام کے جانشین. لوگوں نے عبداللہ کا پتہ دیا. تو یہ عبداللہ کے پاس گئے. ان کے پاس 40 سوالات تھے کہ اگر کوئی ان سوالات کے جواب دے دے بغیر وہ کاغذ کو کھولے ہوئے. ہر سوال ایک کاغذ میں رکھا تھا, اس کے پاس 2 کاغذ اس کے اوپر لگائے گئے تھے. تو اس کو یہ نذورات اور یہ رقم دے دینا. جب عبداللہ سے کہا گیا تو عبداللہ نے غصے کی حالت میں کہا کہ لوگ ہم سے معجزے چاہتے ہیں. وہ واپس آئے اور پھر وہ شخص پھر آیا رسول اللہ کے روضے پر اور روتا ہوا رسول اللہ کی قبر پر درخواست کر رہا تھا کہ ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اسی لمحے ایک سیاہ شخص آیا, ایک سیاہ فام آیا اور ان کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہا تمہیں امام نے بلایا ہے, میرے ساتھ چلو. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس لے گیا اور وہاں پر امام نے کہا کہ وہ تمہارے جو سوالات ہیں 30 سوالات اس کے جوابات دے دیے گئے ہیں. ابھی امام نے وہ کاغذ لیے نہیں تھے, کہا کہ جواب دے دیے گئے ہیں, ان میں جوابات دیکھو. اب اس کے بعد یہ تمام اپنے وہ لے کے آئے نذورات دینے کے لیے. امام نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے, بتاؤ شتیلہ نے جو تبرک دیا ہے وہ دو. بی بی شتیلہ نے, جب میں معلوم ہوا, اب بی بی شتیلہ کا نیشابور میں بہت بڑا مزار ہے, جو گئے ہیں زیارت کو انہوں نے دیکھا ہے. تو بی بی شتیلہ نے جب معلوم ہوا کہ یہ چھٹے امام کی خدمت میں جا رہے ہیں تو بی بی شتیلہ نے 1 درہم دیا اور ایک کپڑا اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا دیا اور کہا کہ یہ امام کے حق میں. تو وہ لوگ دیکھنے لگے کہ ہم تو لاکھوں کی رقم لے جا رہے ہیں اور یہ شخص, یہ بڑھیا آئی ہے اور یہ ایک درہم لے کے آئی ہے اور ایک چادر کا تھوڑا سا ٹکڑا جتنا دستی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میرے ذمے اتنا ہی نکلتا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ امام کی خدمت میں پہنچ جائے, میرے مرنے سے پہلے خمس ادا ہو جائے میں جو دینا چاہتی ہوں. تو جب آپ پہنچے تو امام نے کہا کہ وہ بی بی شتیلہ نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے وہ دو. تو یہ واپس آئے, یہ تو سارے دوسری چیزیں لے کے گئے تھے. وہ آیا, انہوں نے اس درہم کو موڑ کے رکھا تھا الگ کر کے تاکہ یہ بتائیں کہ یہ اس بڑھیا نے دیا ہے. تو امام وہ جو درہم تو لے کے آئے مگر انہیں کپڑا نہیں ملا. وہ آئے پریشانی کے عالم میں کہ مولا کپڑا نہیں. تو مولا نے بتایا کہ کپڑا میرے پیر کے نیچے بیٹھا ہے. مولا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہ قدرت سے پہنچ گیا. اس کے بعد امام نے کہا, امام نے 40 درہم دیے انہیں, کہا کہ یہ بی بی شتیلہ کو دے دینا اور ایک کپڑا دیا, کہا کہ یہ میری اسے اس باغ سے اور ان کپاس سے بنا گیا ہے جس کپاس کے بیج بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ڈالے تھے. اور یہ انہیں دے دینا اور کہنا کہ اس میں کہ 19 درہم تم استعمال کرو گی, اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور اس کے بعد باقی تمہارے کفن دفن کے لیے ہوں گے اور ہم آئیں گے تمہیں دفن کرنے کے لیے. یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ واقعہ تاریخ میں ہے اور لوگوں کو جن کو معلوم تھا انہیں پتہ چلا ہے کہ امام کے حقیقی جانشین کون ہیں. مگر چونکہ ماحول اتنا خطرناک تھا, ان عباسیوں نے ماحول اتنا خطرناک کر دیا تھا کہ کسی پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر امام کے 2 صاحبزادوں کو امام سمجھ کے لوگوں نے ان کو بنایا. وہ خیال یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ امام ہیں, انہوں نے ہاں ہلا دیا تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ جاسوس تھا یا حقیقی مومن تھا جو معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ امام چھٹے امام کے بعد 7واں امام کون ہے ہمارا. تو یہ بھائیوں نے بھی اپنے بھائی اپنے حقیقی امام کو بچانے کے لیے انہوں نے تقیے سے کام لیا کیونکہ حالات بہت خطرناک تھے. بتائیے وزیر صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے استفادہ کیا ماشاءاللہ.